اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حقوق العباد سے رشتہ داروں کے حقوق پڑھے تھے۔ عزیز طلباء، حقوق العباد کے اندر جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق شامل ہیں، رشتہ داروں کے حقوق شامل ہیں، اسی طرح اساتذہ کے حقوق بھی شامل ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ اساتذہ کے حقوق ہی ہے۔ عزیز طلباء، اسلام نے حصول علم کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور علم کی دولت سے مالا مال کرنے والے استاد کو بھی باعزت مقام عطا کیا ہے۔ تاکہ علم کا وقار بڑھے، استاد میں ہمارے قوم ہے، استاد ہی انسان سازی کا گر جانتا ہے۔ جس طرح والدین اولاد کی جسمانی پرورش کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کو روحانی والد قرار دیا ہے۔ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے، اور طلبہ کی حیثیت زمین کی جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بارش سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شاگرد اپنے استادوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ علم کے ثمرات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے، والدین کے بعد اساتذہ کا مقام۔ والدین کے بعد صرف اساتذہ ہی ہوتے ہیں جو اپنے شاگرد کو، اپنے طلباء کو خود سے آگے بڑھتا دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء، حقیقت میں طلباء کی کامیابی استاد ہی کی کامیابی تصور کی جاتی ہے، اور استاد کی شان، استاد کا مقام، استاد کا مرتبہ یہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنانا فخر سمجھتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ استاد کا مقام، استاد کی شان بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ادب و احترام۔ شاگردوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ
ادب و احترام سے پیش آئیں، اساتذہ کی تربیت کو اپنی اساتذہ جو تربیت دیں اس کو اپنی تربیت سمجھیں۔ اسی طرح شاگردوں کے لیے یہ ہے کہ اساتذہ سے انداز گفتگو ایسا نہ ہو کہ جس سے استاد کی تحقیر ہو، بلکہ ہر وقت اساتذہ کا ادب کیا جائے۔ جو طلباء اساتذہ کا ادب نہیں کرتے وہ حصول منزل میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر منزل مل بھی جائے تو ان کا علمی فیض جاری نہیں ہوتا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اساتذہ کا ہر حال ادب و احترام کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے اطاعت۔ اساتذہ کے حکم کو تسلیم کرنا یہ طلباء کے لیے ضروری ہے۔ استاد کے حکم کو محض افرادی آرڈر نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ تصور کیا جائے کہ یہ حکم ہمارے روحانی والد کی طرف سے ہے، جو ہمارے لیے نہایت مفید ہے۔ استاد کی اطاعت ہی شاگرد کی حصول منزل میں کامیابی کا راز ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے خدمت۔ جس طرح والدین کی خدمت اولاد کی ذمہ داری ہے، اسی طرح شاگردوں پر لازم ہے کہ ممکن حد تک اپنے اساتذہ کی خدمت کریں۔ جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کی رزق کے اندر کشادگی کی جاتی ہے، اور اسی طرح جو طلباء اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے علم میں برکت ہوتی ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا خدمت۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں معاشی وقار۔ استاد علم کی روشنی پھیلانے میں اپنا قیمتی وقت صرف کرتا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اسے بھی بہت سے فرائض سر انجام دینا پڑتے ہیں۔ والدین اور اولاد کی کفالت سے وہ بری الذمہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی معاشی ضروریات اور معاشی وقار حکومت وقت اور معاشرے کی اہم ذمہ داری ہے۔ اساتذہ کی تنخواہ اس کی خدمات کی قیمت نہیں ہوتی بلکہ ایک تعاون ہے، کیونکہ علم ایک انمول دولت ہے۔ اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پہ دعا۔ شاگردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اساتذہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیوں؟ اس سے علم میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اساتذہ کا تذکرہ خیر۔ اچھے طالب علم کی نشانی یہ ہے وہ اپنے استاد کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کرتے ہیں اور اپنے عروج کو اساتذہ کی محنت کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ اچھے شاگرد وہ ہوتے ہیں جو اپنے استاد سے پڑھے ہوئے علم کو آگے پھیلا کر اس علم کی ترویج و اشاعت کر کے اپنے اساتذہ کا نام زندہ رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء،
یہ 6 سے 7 پوائنٹ ہم نے اساتذہ کے متعلق پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اساتذہ کی ایک خصوصی نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم تھے، تو جو استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خصوصی نسبت کو لے کے آگے چلتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے 3 باپ ہیں، تیرے 3 والد ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی یعنی سسر، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان ہے اساتذہ کے حقوق۔ تو اساتذہ کے حقوق میں ہم نے نمبر 1 ذکر کیا اساتذہ کے حقوق، اس کے بعد والدین کے بعد اساتذہ کا مقام، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے ذکر کیا ادب و احترام، اس کے بعد ہے اساتذہ کی اطاعت، پھر اساتذہ کی خدمت، پھر اس کے بعد ہے معاشی وقار، اور آخری پوائنٹ ہے دعا، یعنی اساتذہ کے لیے ہر وقت ان کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھا جائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو مکمل ہوا۔ ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ان تمام پوائنٹس کو اچھے سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے ان کو اپنی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنا ہے، پھر پکچر بنا کے آپ اس کی مجھے سینڈ کریں۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔